یہ ایسی جنگ تھی جیسی ہم نے پچھلے 50 سالوں میں کہیں نہیں دیکھی۔ سب سے لمبی، سب سے بھیانک اور سب سے عجیب جنگ۔ ایسی جنگ جس کی کوئی تک نہیں تھی، کوئی سینس نہیں تھا، لیکن یہ لڑی گئی، 8 سال تک لڑی گئی، 10 لاکھ لوگوں کی جانیں لے گئی، نسلوں کو اپاہج بنا دیا، کھربوں ڈالرز کا نقصان کر دیا، اور ہاں، ایک ایسی دنیا بھی بنا گئی جسے ہم آج بھی بھگت رہے ہیں۔ یہ تھی 80 کی دہائی کی ایران عراق جنگ، جس میں ایک طرف امریکہ، سوویت یونین، پورا یورپ اور مڈل ایسٹ کی ساری کنگڈمز تھیں، یعنی بدترین نظریاتی دشمن ملے ہوئے تھے۔ اپنے اربوں ڈالرز اور ماڈرن ویپنز سب عراق کے قدموں میں ڈالے ہوئے تھے، تو دوسری طرف صرف ایک ملک تھا، اکیلا، جس کا دنیا میں کوئی دوست نہیں تھا، جس پر سخت پابندیاں تھیں، جس کی فوج ٹوٹ چکی تھی، وہ ملک جس کا اس جنگ میں خاتمہ یقینی تھا۔ کہا گیا بس 3 ہفتوں میں ایران ختم ہو جائے گا، لیکن کیا ہفتے اور کیا مہینے، یہ جنگ تو کئی سال تک چلتی رہی، اور اس سے وہ ایران پیدا ہوا جس سے آج دنیا خوفزدہ ہے۔ آئیں آج ہم اسی جنگ پہ بات کرتے ہیں، کیونکہ اس جنگ نے آج کا مڈل ایسٹ بنایا ہے۔ یہی جنگ بتاتی ہے کہ اس ریجن کا فیوچر کیا ہوگا، اور یہ موضوع اتنا اہم ہے کہ اس پر سبسکرائب تو بنتا ہے، کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جولائی میں دریچہ کا 1 سال مکمل ہونے سے پہلے 1 لاکھ سبسکرائبرز حاصل کر لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ویڈیوز کو شیئر اور لائک بھی کریں۔ آئیں اب چلتے ہیں ایران عراق جنگ کی کہانی میں۔ سب سے پہلے آپ کو ایک کام کی بات بتاتا ہوں۔ تاریخ پڑھتے ہوئے یہ بات آپ کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہوگی کہ دنیا کی کوئی بڑی جنگ اچانک شروع نہیں ہوتی۔ سالوں تک دماغوں میں، آپس کے اختلافات میں، اور ہاں، حکمرانوں کی انا میں بھی یہ جنگیں پلتی رہتی ہیں۔ ارلی 80s میں بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ مڈل ایسٹ میں 2 بالکل مختلف دنیایں ایک دوسرے کے ساتھ آباد تھیں، بارڈر سے بارڈر ملتا تھا۔ ایک طرف تھے عراق کے نئے اور بہت ہی پاورفل صدر صدام حسین۔ ایک بات بالکل کلیئر کر لیں، صدام کوئی عام ڈکٹیٹر نہیں تھے، وہ کٹر عرب نیشنلسٹ اور شروع میں سیکولر بندے تو تھے ہی، لیکن تب وہ خود کو عرب ورلڈ کا نیا باس بھی سمجھتے تھے۔ لیٹ 70s میں تیل کی دولت اور سوویت یونین کی مدد سے عراق نے آرمی کو ریجن کی سب سے خطرناک، ماڈرن اور ویل ایکوپڈ ملٹری مشین بنا دیا تھا۔ اس کے غرور کی کوئی حد ہی نہیں تھی، اور جب عراق کے بارڈر کے ساتھ ہی ایران میں انقلاب آ گیا تو سمجھے عراق کی آنکھیں کھل گئیں۔ صدام حسین تب نائب صدر تھے، پاورفل تو تھے لیکن صدر نہیں تھے، پر جب ایران میں انقلاب آیا اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ عراق میں محسوس ہوا، یہاں تک کہ صرف 5 مہینے بعد صدر احمد حسن البکر نے ریزائن دے دیا اور صدام ملک کے موسٹ پاورفل پریزیڈنٹ بن گئے۔ دوسری طرف تھے آیت اللہ خمینی، جن کی قیادت نے امریکہ کے سب سے بڑے ریجنل الائے بلکہ ریجن کے پولیس مین شاہ ایران کا تختہ الٹ دیا تھا۔ خمینی کوئی عام لیڈر تو تھے نہیں، وہ پراسرار اور کیریزمیٹک تو تھے ہی، لیکن ذرا سخت بھی تھے۔ انہوں نے ہر طاقت کو للکارا، چاہے عرب سوشلسٹ ہو یا ریجن کی بادشاہتیں، سب ان کے نشانے پر تھیں۔ اور سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ خمینی کا نظریہ ایران کی سرحدوں سے نکل کر پورے مڈل ایسٹ پر چھانے کے لیے بےتاب تھا، اور اس کے لیے سب سے آسان ٹارگٹ تھا پڑوسی ملک عراق، کیونکہ وہاں ایران کی طرح شیعہ آبادی اکثریت میں تھی۔ صدام کو خوف لاحق تھا کہ اگر خمینی کا انقلاب عراق کی سرحدوں میں داخل ہوا تو ان کی حکومت تو چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گی۔ انہیں اپنے سروائیول کا خطرہ لاحق تھا، اور جب ایسا ہو جائے تو انسان دفاع نہیں کرتا بلکہ خوف کی وجہ سے پہلے ہی حملہ کر دیتا ہے۔ صدام نے بھی یہی سوچا کہ اس سے پہلے کہ انقلاب بارڈر کراس کرے اسے اس کے گھر یعنی ایران میں ہی کچل دینا چاہیے۔ عراق کی آرمی اور جنرل سمجھتے تھے کہ ایران تو پکا پکایا پھل ہے، ذرا سا جھاڑ کو ہلائیں گے سیدھا جھولی میں آ گرے گا، اور بظاہر لگتا بھی ایسا ہی تھا۔ کیونکہ انقلاب کے بعد اسے مضبوط بنانے کے لیے ایران میں بڑے پیمانے پر صفائی کا کام کیا گیا تھا۔
کسی بھی انقلاب کو سب سے زیادہ خطرہ ملک کی فوج سے ہوتا ہے، اس لیے ایران نے شاہ کی بنائی گئی پاورفل آرمی کے خلاف بڑا آپریشن کیا۔ جو عوام کے خلاف جرائم میں شاہ کے ساتھ تھے ان فوجیوں کو تو بڑی سخت سزائیں دی گئیں، لیکن ہزاروں افسر، بہترین پائلٹ اور جنرل ایسے بھی تھے جنہیں صرف شبے کی بنیاد پر یا خطرے کے پیش نظر جیلوں میں ڈال دیا گیا تھا۔ ایران کی فوج کا مورال ڈاؤن تھا، اس کا ڈسپلن ختم ہو چکا تھا، اور جب امریکہ نے ایران پر پابندیاں لگائیں تو سمجھیں ایئر فورس گراؤنڈ ہی ہو گئی تھی۔ ایران کی فوج یوں سمجھیں ختم ہو چکی تھی، اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا صدام حسین کو انتظار تھا۔ انہوں نے ایک بہت ہی خطرناک اور شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی مس کیلکولیشن کر دی۔ اپنے جنرلوں سے کہا، ہم ایران کے تیل سے مالا مال صوبے خوزستان پر حملہ کریں گے، وہاں عربوں کی اکثریت ہے، وہ ہماری حمایت کریں گے، اور 3 سے 4 ہفتوں میں ہی ہم ایران سے لاحق خطرہ ختم کر دیں گے۔ جی ہاں، صدام اس کیمپین کو ایک کوئک واک اوور سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے جنگ قادسیہ کا حوالہ دیا، اسے عرب و ایران کی جنگ قرار دیا۔ وہ صرف 3 ہفتوں میں قادسیہ کی فتح کا جشن منانا چاہتے تھے، اور پھر وہ دن آ گیا جو کبھی آنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ وہ دن جس کے بعد عراق اور ایران دونوں کو سالوں تک واپسی کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ 22 ستمبر 1980 مڈل ایسٹ کے افق پر وہ طوفان اٹھا جس نے اگلے 8 سالوں تک ریجن بلکہ پوری دنیا کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیا۔ صدام حسین نے ایران پر سرپرائز اٹیک کر دیا، بغیر کسی وارننگ کے، بغیر کسی اعلان کے۔ عراق کے فائٹرز نے ایک ساتھ ایران کے 10 ہوائی اڈوں اور ملٹری بیسز پر حملے کیے اور ایران کا کمیونیکیشن سسٹم تباہ کر دیا۔ بلکہ آسمان سے ہی نہیں حملے ہوئے، زمین پر بھی عراق کے ٹینک ایران میں داخل ہو گئے اور اس کے اہم ترین آئل سٹی خرم شہر اور آبادان کی طرف بڑھنے لگے۔ شروع کے دنوں میں تو لگ رہا تھا صدام کی کیلکولیشن 100% ٹھیک ہے۔ ایران کی فوج کے پاؤں اکھڑ رہے تھے، افراتفری پھیلی ہوئی تھی، عراق کی فوج تیزی سے اندر داخل ہوتی چلی آ رہی تھی، یہاں تک کہ جنگ خرم شہر کی سڑکوں تک آ گئی۔ صدام کو واک اوور ملنے ہی والا تھا، اسے خوزستان کے عربوں کے ویلکم کا انتظار تھا۔ خمینی کا اسلامی نظام 3 سے 4 ہفتوں میں ریت کی دیوار کی طرح گر رہا تھا۔ اور پھر وہ ہوا جو انسانی تاریخ کا سب سے پرانا اصول ہے، جب کوئی دوسری قوم کسی ملک پر حملہ کرتی ہے تو وہاں کے عوام اپنے سارے اختلافات بھلا کر ایک ہو جاتے ہیں۔ صدام کے حملے نے ایران کو، جو انقلاب کے بعد ٹوٹا ہوا تھا، بکھرا ہوا تھا، اختلافات میں تھا، اسے جگا دیا، متحد کر دیا۔ اس کے نظریاتی جنون کو اور ہزاروں سال پرانے ایرانی نیشنلزم کو زندہ کر دیا۔ عراق تو سمجھ رہا تھا ایرانی آپس میں لڑ رہے ہیں، لیکن اب وہ ایک سلیپنگ جائنٹ کو جگا چکا تھا۔ ایرانی اپنی اندر کی سیاست بھول گئے، سارے اختلافات ایک طرف رکھ دیے، اور پھر وہ کیا جس کی امید کسی کو نہیں تھی۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ایران نے فوج میں بڑے پیمانے پر صفائیاں کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ انقلاب کے بعد تقریباً آدھے پائلٹوں کو ایئر فورس سے نکال دیا گیا تھا، اور ہزاروں کی تعداد میں ایسے فوجی افسر بھی تھے جو یا تو گرفتار کر کے جیلوں میں ڈال دیے گئے تھے یا پھر انہیں ملک سے بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ڈیسپریٹ ٹائمز کال فار ڈیسپریٹ میجرز۔ جنگ شروع ہونے کے صرف 1 ہفتے بعد اس وقت کے ایرانی صدر ابو الحسن بنی صدر نے وہ فیصلہ کیا جس نے جنگ کا رخ ہی بدل دیا۔ ایرانی صدر نے گورنمنٹ کو، اور اس سے بھی زیادہ اہم یہ کہ مذہبی قیادت کو قائل کیا کہ ملک کے دفاع کے لیے جیلوں میں بند پائلٹ اور دوسرے ٹیکنیکل اسٹاف کو رہا کرنا ضروری ہے۔ بغاوت کرنے والے اور سنگین جرائم میں بند افسروں کو تو نہیں چھوڑا گیا، لیکن جن پر بڑے الزامات نہیں تھے انہیں رہا کر کے فوراً ایئر فورس اور فوج میں واپس بھیجا گیا۔ وہ کال کوٹری سے نکل کر سیدھا F-14 اور F-5 جہازوں کے کاکپٹ میں بیٹھے اور جنگ کا نقشہ پلٹ دیا۔ ایران نے وہ کاؤنٹر اٹیک کیا جس نے صدام کے ہوش اڑا دیے۔ عراقی فوج جو مزے سے ٹہلتی ہوئی ایران میں داخل ہوئی تھی، اب خرم شہر کی گلیوں میں 1-1 انچ زمین کے لیے مہینوں کی خونی جنگ لڑنے پر مجبور تھی۔ 3 ہفتے میں جنگ جیتنے کا خواب ایک نہ ختم ہونے والے نائٹ میئر میں بدل گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جنگ پھنستی چلی گئی، کوئی فوج آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ جب مغرب نے دیکھا کہ عراق ناکام ہو رہا ہے تو اس نے ایران کو اکنامکلی اور ملیٹریلی دبانے کا فیصلہ کیا۔ ٹینکوں، جہازوں اور ہر ماڈرن ویپن کے اسپیئر پارٹس کی کمی تو ویسی ہی تھی۔ اس پابندی کو
اور سخت کر دیا۔ جب ہتھیار ختم ہونے لگے تو ایران نے وہ ہتھیار استعمال کیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ مئی 1982 صدام حسین کا 3 ہفتوں میں جیت کا خواب اب عراقی فوج کے لیے ذلت آمیز ڈراؤنا خواب بن چکا تھا۔ ایران نے اپنی کھوئی ہوئی زمین تک واپس لے لی، اپنا شہر خرم شہر بھی فتح کر لیا، عراق کی ماڈرن فوج کو مار مار کر ایران کی سرحدوں سے باہر پھینک دیا۔ سمجھیں، ایران جنگ جیت گیا تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رک جاتا اور ایک باعزت سیز فائر پر سائن کر دیتا، لیکن نہیں، یہ ایران ہے بھائی، وہ ایسا بالکل نہیں سوچتا، اور آپ یہ آج بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ ایران نے سیز فائر سے انکار کر دیا۔ اصل میں اسے صدام حسین پر بالکل بھروسہ نہیں تھا۔ اسے خطرہ تھا کہ عراق کا ریٹریٹ ایک دھوکہ ہے، عراق اپنی فوج کو پھر منظم کرے گا اور مستقبل میں دوبارہ حملہ کرے گا۔ پھر جنگ بند کرنے کے لیے ایسی شرائط رکھیں کہ صدام کیا کسی کے لیے بھی قابل قبول نہ ہوتی۔ ان شرائط میں یہ بھی شامل تھا کہ صدام حسین کو برطرف کیا جائے، ان پر جنگی مجرم کے طور پر مقدمات چلائے جائیں، اور ایران کو 100 سے 150 ارب ڈالرز تک کا تاوان بھی ادا کیا جائے۔ ایران کی فوج اور پاسداران انقلاب کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ عراق کے اندر ایک بفر زون بنانا بھی ضروری ہے۔ شروع میں تو آیت اللہ خمینی عراق میں داخل ہونے کے حق میں نہیں تھے، لیکن پاسداران نے انہیں قائل کر لیا کہ اگر ایران کا دفاع کرنا ہے تو عراق کے اندر ملٹری گینز حاصل کرنا پڑیں گے۔ اور پھر 20 جون 1982 کو خمینی نے عراق میں فوج کے داخل ہونے کی منظوری دے دی۔ اعلان کر دیا کہ ہم عراق کے راستے کربلا اور پھر یروشلم تک پہنچیں گے۔ اندازہ لگائیں کیا سچویشن ہوگی۔ صدام حسین اپنی فوج انٹرنیشنل بارڈر سے واپس بلا چکے تھے، لیکن ایران اپنی فوج آگے بڑھا رہا تھا۔ اب اس کا ٹارگٹ صرف اپنے بارڈرز کی حفاظت نہیں تھا، بلکہ وہ عراق میں اپنی مرضی کی گورنمنٹ بٹھانا چاہتا تھا۔ آپریشن رمضان کے تحت بصرہ پر قبضہ کرنے کا پلان بنایا گیا اور سمجھا گیا کہ اس شہر میں ایک انقلابی اسلامی حکومت بنی تو بغداد میں صدام کی حکومت کے خاتمے کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ پوری سچویشن ذہن میں رکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اس اعلان کے بعد واشنگٹن ڈی سی میں، لندن، پیرس میں اور ہاں مڈل ایسٹ میں بھی کیا حال ہوا ہوگا۔ صدام سے تو شاید کسی کو ہمدردی نہیں ہوگی، لیکن سب کو اس بات کا ڈر ضرور تھا کہ اگر ایران کی فوج واقعی عراق میں داخل ہو گئی تو یہ طوفان پھر رکے گا نہیں، یہ آگے بڑھے گا اور عرب بادشاہتوں کو بہا لے جائے گا، اور دنیا کے سب سے قیمتی خزانے پر، تیل کے ذخائر پر ایران کا قبضہ ہو جائے گا۔ اب کسی بھی قیمت پر ایران کو روکنا تھا، اور یہ کرنے کے لیے امریکہ نے لانچ کیا آپریشن اسٹانچ، جس کا مقصد تھا پوری دنیا پر اتنا دباؤ ڈالنا کہ کوئی ملک ایران کو ایک گولی بھی نہ بیچے۔ ایران کو اسلحے اور اسپیئر پارٹس کی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی گئی۔ گولوں اور گولیوں کی شدید کمی ہو گئی، یہاں تک کہ جہازوں کے ٹائر بھی ختم ہونے لگے۔ ہتھیار کم ہو رہے تھے، لیکن ایران کے پاس ایک چیز بہت زیادہ تھی: انسان اور ان کا نظریاتی جنون۔ ایران نے انقلاب کے فوراً بعد ایک رضاکار پیرا ملٹری فورس بنائی تھی جس کا نام تھا سازمان بسیج مستضعفین، مختصراً بسیج۔ یہ نوجوانوں کی ایک رضاکار فورس تھی، بلکہ بہت ہی کم عمر نوجوانوں کی، جن میں سے زیادہ تر کی عمریں 12 سے 18 سال تھیں۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بچوں کی فوج تھی، جن میں سے زیادہ تر دیہی علاقوں کے غریب اور کم پڑھے لکھے تھے، لیکن ان میں مذہبی جذبہ بہت تھا۔ بسیج کو بنانے کی وجہ یہ تھی کہ انقلاب کے بعد آنے والی حکومت کو فوج پر بھروسہ نہیں تھا۔ انقلاب کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک پیرالل آرمی بنائی، سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے نام سے، اور ان کے لیے ایک ریزرو فورس بنائی بسیج کے نام سے۔ تو یہی بسیج ملیشیا تھی جس کے ہزاروں نوجوان اور عام شہری اب محاذ پر تھے۔ جہاد اور شہادت کے جذبے نے ان کے اندر ایک جنون پیدا کر دیا تھا۔ بارڈر پر جہاں عراق نے خاردار تاریں اور لاکھوں بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھیں، انہیں ختم کرنے کے لیے بسیج ملیشیا سب سے آگے تھی۔ آپ ان کے جوش اور جذبے کا اندازہ لگائیں، اپنی جانیں پیش کر کے ریگولر آرمی کے لیے راستہ صاف کر رہے تھے۔ یہ ہیومن ویو اٹیکس دیکھ کر صدام حسین کی فوج کے چھکے چھوٹ گئے۔ ایرانیوں کے سیلاب کو روکنا اب ان کے بس کی بات نہیں تھی، اور یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی راستہ نہیں بچتا تو بندہ وہ کرتا ہے جو نارمل حالات میں ہرگز نہیں کر سکتا۔ صدام حسین نے ایک بھیانک ہتھیار استعمال کر ڈالا،
کیمیکل ویپنز، زہریلی گیسیں، مسٹرڈ گیس اور نرو ایجنٹس کا استعمال شروع کر دیا گیا۔ عراقی طیاروں اور توپ خانے کے ذریعے بھی ایران کے فوجیوں اور عام شہریوں پر زہریلی گیس کی بارش کر دی گئی۔ یہ ماڈرن ہسٹری کا سب سے بڑا جنگی جرم تھا جو دنیا بھر کے سامنے ہو رہا تھا، لیکن کیا انسانی حقوق کا علمبردار مغرب یا اقوام متحدہ حرکت میں آئے؟ بالکل نہیں۔ امریکہ کو 100% پتا تھا کہ عراق کیمیکل ویپنز استعمال کر رہا ہے، لیکن اس نے خاموش رہنے کا فیصلہ کیا، بلکہ اس کام میں خفیہ طور پر صدام کا ساتھ بھی دیا۔ عراق کو ٹارگیٹڈ سیٹلائٹ انٹیلیجنس تک فراہم کی گئی تاکہ ایران کی فوج کی پوزیشنز کو اچھی طرح نشانہ بنا سکے۔ دوسری طرف عرب ممالک نے عراق کو $30 ارب سے زیادہ کی فنڈنگ دی۔ فرانس اور جرمنی نے ماڈرن ٹیکنالوجی دی۔ پوری دنیا مل کر اس ظلم پر صدام کا ساتھ دے رہی تھی، اور پھر کچھ ایسا ہوا کہ پردے کے پیچھے انٹرنیشنل جیو پالیٹکس کا ڈبل گیم شروع ہو گیا۔ ایسا اسکینڈل سامنے آیا جس نے امریکی صدر کی کرسی بھی ہلا دی۔ مئی 1986 کی ایک اندھیری رات، تہران کا مہر آباد ایئرپورٹ، جہاں بغیر کسی لوگو، بغیر کسی نشان والا ایک جہاز رن وے پر اترتا ہے۔ اندر سے کچھ لوگ باہر آتے ہیں، ان کے پاس آئرلینڈ کے پاسپورٹ ہیں، جن میں سے ایک بندہ ہے امریکہ کی قومی سلامتی کا مشیر رابرٹ میک فارلین۔ لیکن وہ عین جنگ کے دوران ایران میں کیوں آیا تھا، وہ بھی ایک خفیہ جہاز سے، جعلی پاسپورٹ پر؟ یہ ہے جیو پالیٹکس کا وہ روح جسے ہم گندا کہیں، منافقت کہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن ریالٹی یہی ہے۔ اصل میں میک فارلین ایک خفیہ مشن پر آیا تھا، ایران کے ساتھ ایک ڈیل کرنے کے لیے۔ ہوا یہ تھا کہ لبنان میں ایران کی حامی حزب اللہ نے کئی امریکی شہری یرغمال بنا لیے تھے، اور یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امریکہ کسی بھی قیمت پر اپنے شہریوں کو بازیاب کرواتا ہے۔ تب ایران عراق کے ساتھ جنگ میں بری طرح پھنسا ہوا تھا۔ اس کے پاس شاہ کے دور کے امریکی ہتھیاروں کے اسپیئر پارٹس ختم ہو چکے تھے، اور عراق کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کے لیے اسے US میڈ 2 اینٹی ٹینک میزائل درکار تھے، یعنی ایک کو اپنے بندے چاہیے تھے اور دوسرے کو ہتھیار۔ اسی لیے دنیا کے 2 سب سے بڑے دشمن ایک میز پر بیٹھے تھے، ایک طرف شیطان بزرگ اور دوسری طرف اسلامی جمہوریہ۔ ڈیل سمپل تھی، لیکن ایگزیکیوشن بالکل بھی سمپل نہیں تھی۔ یہ ویپنز ڈائریکٹ امریکہ سے ایران نہیں جا سکتے تھے، اس کے لیے ایک تیسرے ملک کا انوالو ہونا ضروری تھا جس کے پاس یہی ویپنز ہوں، اور جو ملک سامنے آیا آپ اس کا نام سن کر حیران رہ جائیں گے۔ یہ تھا اسرائیل۔ مشن یہ تھا کہ اسرائیل اپنے پاس موجود امریکن اینٹی ٹینک میزائل ایران کو فراہم کرے گا۔ اس ڈیل میں سعودی اور ایرانی بلیک مارکیٹ ڈیلرز بھی انوالو تھے، لیکن اس پوری کہانی کا ایک اور پارٹ بھی ہے، ایک بہت ڈارک اور انلیگل سیکرٹ بھی ہے۔ یہ کہ اس ڈیل میں جو بھی ملینز آف ڈالرز کا بلیک منی آیا وہ ہزاروں کلومیٹرز دور لیٹن امریکہ کے ایک چھوٹے سے ملک نکاراگوا گیا، جہاں امریکہ کمیونسٹ مخالف باغی کونٹراز کی فنڈنگ کر رہا تھا۔ اس پوری کہانی کا پردہ فاش ہوا نومبر 1986 میں، جب ایک چھوٹے سے لبنانی میگزین الشورا نے اس سیکرٹ ڈیل کی ساری ڈیٹیلز چھاپ دیں۔ پوری دنیا میں ایک بھونچال آ گیا۔ امریکن پریزیڈنٹ رونلڈ ریگن کے امیج کو بڑا نقصان پہنچا، لیکن کیا فرق پڑتا ہے، کام تو ہو گیا نا۔ اس ڈیل سے تقریباً 2500 ٹو میزائلز ایران کو ملے، لیکن جنگ پر کوئی فرق نہیں آیا۔ جب عراق کو اس ڈبل گیم کا پتہ چلا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ غصے میں اس نے جنگ کو ایسی طرف موڑ دیا جس نے پوری دنیا کی اکانومی اور گلوبل آئل سپلائی کو آگ لگا دی۔ یہ تھی دی ٹینکر وار۔ سال 1984، زمین پر تو جنگ ایک ڈیڈ لاک میں پھنس ہی چکی تھی۔ لاکھوں جانیں گنوانے کے باوجود وہاں کوئی بھی فوج 1 انچ آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی۔ صدام حسین فرسٹریٹ ہو چکے تھے، عراق کی اکانومی کا دیوالیہ نکل رہا تھا، تیل کی ایکسپورٹ بند ہو چکی تھی، لیکن ایران محاصرے کے باوجود اپنے جزیرے خارگ آئیلینڈ سے مسلسل دنیا کو تیل بیچ کر پیسے کما رہا تھا۔ جی ہاں، یہ وہی خارگ آئیلینڈ ہے جس پر قبضے کی باتیں ابھی جنگ میں چل رہی تھیں۔ بہرحال تو عراق نے کیا کیا، اس نے جنگ کا رخ اس طرف پھیر دیا جس سے پوری دنیا کی معیشت کی چولیں ہل گئیں۔
عراق نے گلف میں ایران کے ان جہازوں پر حملے کرنا شروع کر دیے جو دنیا کو تیل بیچتے تھے۔ اسے لگا کہ ایران گھٹنے ٹیک دے گا، لیکن اس نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایک خطرناک چوک ہولڈ اسٹریٹجی اپنائی، یہ کہہ کر کہ اگر ہم دنیا کو تیل نہیں بیچ سکتے تو اس سمندر سے کوئی بھی اپنا تیل نہیں بیچ سکے گا۔ ایران نے تمام کویتی اور سعودی تیل کے جہازوں کو میزائل اور مائنز کے ذریعے نشانہ بنانا شروع کر دیا، جو چھپ چھپ کر صدام کی مدد کر رہے تھے۔ اچانک پوری دنیا کی اکانومی اور گلوبل آئل سپلائی خطرے میں پڑ گئی۔ اب دنیا کے 1/3 تیل کا راستہ بارودی سرنگوں سے بھر چکا تھا، گویا سمندر میں آگ لگ چکی تھی۔ اب کویتی اور سعودی جہازوں کو بچانے کے لیے اور ریجن میں اپنے انٹرسٹ کو بھی محفوظ کرنے کے لیے امریکہ کو خود شو آف پاور کرنا پڑا۔ امریکی نیوی تاریخ میں پہلی بار خلیج میں داخل ہوئی۔ جی ہاں، اب یہ جنگ صرف ایران اور عراق کی نہیں رہی تھی، یہ ایک گلوبل وار بن چکی تھی۔ امریکہ اور ایران کی نیویز اب آمنے سامنے کھڑی تھی، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا جس نے سب کا دل دہلا دیا۔ یہ 3 جولائی 1988 تھا۔ ایران اور عراق کی جنگ اپنے 8ویں سال میں داخل ہو چکی تھی۔ دونوں ملکوں کی معیشتیں تباہ ہو چکی تھیں، عوام جنگ سے تھک چکے تھے، لیکن ایران کسی صورت عراق کے سامنے سیز فائر کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ صدام کی حکومت کا خاتمہ ہو اور اسے جنگی مجرم قرار دیا جائے، لیکن تب خلیج میں موجود ایک امریکی جنگی جہاز کے کیپٹن نے ایسا بٹن دبا دیا جس نے جنگ کا خاتمہ کر دیا، وہ بھی بہت ہی ہولناک انداز میں۔ یہ امریکی جہاز USS ونسنس تھا، جس نے خلیج پر پرواز کرنے والے ایک جہاز پر 2 میزائل فائر کیے۔ کچھ ہی دیر میں ایک دھماکے کے ساتھ یہ جہاز ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور پتہ چلا یہ تو ایران ایئر کی پرواز 655 تھی، جو تہران سے وایا بندر عباس دبئی جا رہی تھی۔ پلک جھپکتے میں 290 بے گناہ انسان، جن میں 66 معصوم بچے بھی شامل تھے، اپنی جان سے چلے گئے۔ امریکہ کا کہنا تھا کہ یہ سب ایک مسٹیک تھی، جہاز کے ریڈار پر یہ ایران کا کوئی فائٹر لگ رہا تھا۔ حقیقت کیا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن یہ بات سب کو معلوم ہے کہ 290 عام لوگوں کو مار کر بھی امریکہ نے معافی نہیں مانگی، شاید اس لیے کہ ایران کو ایک میسج دینا تھا، اور وہ میسج پہنچ چکا تھا۔ ایران کی لیڈرشپ اب مجبور ہو گئی تھی، سمجھ گئی تھی کہ ہم صدام سے تو لڑ سکتے ہیں، لیکن پوری دنیا کی سپر پاورز، ان کے ماڈرن ویپنز اور ان کی درندگی سے نہیں لڑ سکتے۔ ایران کی معیشت 80% تک تباہ ہو چکی تھی، لاکھوں جوان خندقوں میں مارے جا چکے تھے۔ اب فیصلہ کرنا تھا اس پاگل پن کو ختم کرنا ہے یا نہیں، اور فیصلہ ہو گیا۔ آیت اللہ خمینی نے روتے ہوئے وہ جملہ ادا کیا جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ یہ 20 جولائی 1988 تھا۔ فلائٹ 655 کے تباہ ہوئے ابھی صرف 17 دن ہوئے تھے۔ ریڈیو تہران پر آیت اللہ خمینی کی ایک تقریر نشر ہوئی، جس میں انہوں نے وہ مشہور اور دردناک الفاظ ادا کیے: میرے لیے یہ فیصلہ ایک زہر کا پیالہ پینے سے بھی زیادہ خطرناک ہے، لیکن میں نے اللہ کی رضا کی خاطر اور اس کی مرضی کے سامنے سر خم کرتے ہوئے یہ گھونٹ پی لیا ہے۔ یہ کون سا زہر کا پیالہ تھا؟ یہ تھی اقوام متحدہ کی جنگ بندی کی قرارداد ریزولوشن 598، جسے خمینی نے قبول کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن ساتھ ہی کہا: خوش نصیب ہے وہ جو شہادت کے درجے پر فائز ہو کر دنیا سے چلے گئے، اور بد نصیب ہوں میں کہ اب تک زندہ ہوں۔ میرے لیے یہ فیصلہ کرنے کے مقابلے میں موت کو گلے لگانا زیادہ آسان ہوتا۔ اب جنگ ختم ہو چکی تھی۔ یہ ایران کی جانب سے جیت کا اعلان نہیں تھا، نہ ہی شکست کا اعتراف تھا۔ بس سمجھیں، یہ ایک تھکے ماندے اور زخموں سے چور ملک کی مجبوری کا نوحہ تھا۔ جنگ سے کیا ہوا خود دیکھیں، 8 سال، 10 لاکھ سے زیادہ لاشیں اور اس سے بھی زیادہ لوگ زندگی بھر کے لیے معذور ہو گئے۔ کھربوں ڈالرز کا نقصان ہوا، اور دونوں ملکوں کو کیا ملا؟ انہوں نے ایک دوسرے کے کتنے علاقے پر قبضہ کیا؟ 0۔ 8 سال لڑنے کے باوجود ایران اور عراق کی سرحدیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسی جنگ سے پہلے 22 ستمبر 1980 کو تھیں۔ کسی ملک کو دوسرے کا 1 انچ بھی نہیں ملا۔ نہ صدام ایران فتح کر پائے، نہ خمینی بغداد، نہ عراق کی حکومت ختم ہوئی، نہ ایران کی۔ لیکن اس جنگ سے ایک نیا عراق بنا، ایک نیا مڈل ایسٹ پیدا ہوا، اور ہاں، ایک نیا ایران بھی، جو آج بھی دنیا کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہے۔ آج ایران جو بھی ہے
उसी 8 साल जंग के मलबे से पैदा होने वाला ईरान है। ये वो जंग थी जिसने ईरान को सबक सिखाया कि दुनिया में कोई उसका दोस्त नहीं है। हमें जब भी लड़ना पड़ा, अकेले लड़ना पड़ेगा। फिर अपने दिफा के लिए उसने एक नया और खतरनाक रास्ता चुना। दुनिया का सबसे खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम बनाया और फिर मॉडर्न एरा में ड्रोन टेक्नोलॉजी पर काम किया। बल्कि इन दोनों से बढ़कर ईरान ने एक ऐसी ह्यूमन शील्ड बनाई जिसने पूरे मिडिल ईस्ट को ग्रिप में ले लिया। इस जंग के बाद ईरान ने कसम खाई कि अब वो कभी कोई जंग अपने बॉर्डर्स में नहीं लड़ेगा। जंग हमेशा दुश्मन के बैकयार्ड में होगी। इस फॉरवर्ड डिफेंस स्ट्रेटेजी के तहत ईरान ने 80s में लबनान में हिजबुल्लाह बनाई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके कदम इराक, यमन, यहाँ तक के फलस्तीन तक पहुंच गए। उसने इसराइल के गिर्द एक रिंग ऑफ फायर बना दिया, वो कि जिसको खत्म करने के लिए एक नई जंग 2026 में शुरू हुई है, यानी मज़ाहमत आज भी जारी है। लेकिन ईरान जंग की एक दूसरी साइड भी थी। बल्कि समझे, एक बहुत बड़ी आयरनी है कि अमेरिका और अरब मुल्क जिन्होंने खुमैनी के इनकलाब को रोकने के लिए अरबों डॉलर सद्दाम हुसैन पर खर्च किए, उसी बंदे ने सिर्फ 2 साल बाद उन्हीं अरबों की आंखों में आंखें डालकर उनके अपने मुल्क कुवैत पर कब्जा कर लिया। जो मॉन्स्टर दुनिया ने खुद पैदा किया था, अब उसी को मारने के लिए 2 दहाइयों तक सब मिलकर खुद इराक पर बमबारी करते रहे। जो हालात वो ईरान में पैदा करने चले थे, खुद उन हालात का निशाना बन गए। यहाँ तक कि सद्दाम हुसैन पकड़े गए, फांसी के फंदे पर झूल गए, इराक खंडर बन गया, आलमी ताकतों के हाथों में खिलौना बन गया। लेकिन ईरान वो खंडरात से निकलकर मिडिल ईस्ट में ऐसी पावर बना कि आज पूरा रीजन उसके मिसाइलों के साए में जी रहा है।